بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ قَالَ إِذَا حَلَفَ لَا يَدَعُ قَدَمَهُ فِي دَارِ فُلَانٍ يَحْلُسُ لَوْ دَخَلَهَا حَافِيًا أَوْ مُتَنَاعِلًا أَوْ راكبا۔ یہاں سے ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کے گھر قدم نہیں رکھے گا، فلاں کے گھر قدم نہیں رکھے گا، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ اس کے گھر ننگے پاؤں داخل ہو یا جوتے پہن کر داخل ہوگا یا سوار ہو کر داخل ہوگا تو وہ حانث ہو جائے گا، قسم توڑنے والا ہو جائے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو لے کر اعتراض کرتے ہیں حناف پر۔ آپ نے پیچھے قاعدہ پڑھا تھا کہ حقیقت اور مجاز دونوں اکٹھے جمع ایک ہی لفظ کا ایک ہی حالت میں حقیقی اور مجازی معنی اکٹھے مراد نہیں لے سکتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آپ نے یہاں حقیقی معنی بھی لیا مجازی معنی بھی لیا، حقیقی اور مجاز دونوں اکٹھے جمع ہوئے۔ کیسے؟ آپ نے کہا کہ کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ فلاں کے گھر قدم نہیں رکھوں گا، اب اگر وہ ننگے پاؤں داخل ہوتا ہے یا جوتے پہن کر داخل ہوتا ہے یا سوار ہو کر جاتا ہے تو حانث ہو جائے گا۔ تو امام شاہ فرماتے ہیں وضع القدم، اس کا حقیقی معنی ہے ننگے پاؤں جانا، ننگے پاؤں قدم رکھنا، اور اس کا مجازی معنی ہے کہ سوار ہو کر یا جوتے پہن کر جانا، سوار ہو کر یا، تو آپ نے خود ہی کہا کہ ننگے پاؤں جائے گا یا سوار ہو کر جائے گا یا جوتے پہن کر جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ اب یہاں حقیقت اور مجاز اکٹھے جمع ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اگر وہ ننگے پاؤں جاتا پھر حانث ہوتا، ننگے پاؤں جاتا پھر حانث ہوتا، سوار ہو کر یہ جوتے پہن کر جاتا وہ حانث نہ ہوتا۔ تو آپ نے حقیقی اور مجازی دونوں کو اکٹھے جمع کر دیا، حقیقی معنی بھی مراد لے لیا اور مجازی معنی بھی مراد لے لیا، جمع کیا۔ امام اعظم جواب دیتے ہیں ہم نے یہاں حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع نہیں کیا، بلکہ یہاں ہم نے وضع القدم سے ہم نے عرف کا اعتبار کیا ہے۔ کس کا اعتبار کیا ہے؟ عرف کا۔ قدم رکھنا اس سے عرف میں کہا جاتا ہے داخل ہونا، عرف میں کہا جاتا ہے داخل ہونا، اس سے دخول مراد لیا۔ کیا مراد لیا ہے؟ اب چاہے وہ ننگے پاؤں داخل ہو، چاہے وہ جوتے پہن کر داخل ہو، چاہے وہ سوار ہو کر داخل ہو، پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم نے عموم مجاز مراد لیا ہے۔ کیا مراد لیا ہے؟ عموم مجاز مراد لیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ عموم مجاز، یہاں حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع نہیں کیا، بلکہ کیا مراد لیا ہم نے یہاں پر؟ عموم مجاز۔ اگلا مسئلہ، ایک شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ فلاں کے گھر رہائش نہیں رکھے گا، فلاں کے گھر، سمجھ آ رہی؟ اب اگر وہ اس کے اپنے گھر میں رہائش رکھتا ہے یا اس سے ادھار لیے ہوئے گھر میں رہائش رکھتا ہے، ادھار لے کر اس میں رہائش رکھتا ہے، یا اس سے کرائے پر لے کر اس کے گھر میں کیا کرتا ہے؟ رہائش رکھتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ اب امام شافعی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ نے کہا تھا حقیقت اور مجاز جمع، یہاں ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہاں آپ ہی حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع کر رہے ہیں۔ رہائش رکھنا اس کا حقیقی معنی ہے دار سکونہ، اس کے اپنے گھر میں رہائش رکھنا۔ دوسرا اس کا مجازی معنی ہے کہ ادھار پر یا کرائے پر لیے ہوئے گھر میں رہائش رکھنا، ادھر کرائے پر یا ادھار پر لیے ہوئے گھر میں رہائش رکھنا، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں آپ نے کہا کہ وہ چاہے اپنے اسی کے گھر میں رہائش رکھے یا اس سے کرائے پر لے کر رہائش رکھے یا ادھار لے کر رہائش رکھے، وہ کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ آپ نے حقیقت اور مجازی اکٹھے اس کو جمع کر دیا، حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اگر اس کے گھر میں رہائش رکھے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اگر اسے ادھار لے کر یا کرائے پر لے کر رہائش رکھے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ آپ نے حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع کر دیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں ہم نے یہاں حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع نہیں کیا، بلکہ ہم نے یہاں عرف والا معنی مراد لیا ہے، رہائش سے مراد عرف والا معنی مراد لیا ہے۔ کون سا؟ دار سکونہ، دار سکونہ، صرف رہائش ہی مراد لیا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں رہائش رکھے یا اس سے ادھار لے کر رہائش رکھے یا اس سے کرائے پر لے کر رکھے، جیسے ہی وہ رہے گا کیا ہو جائے گا؟ حانث ہو جائے گا۔ جیسے وہ رہائش رکھے گا کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر ہم نے حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع نہیں کیا، بلکہ کیا کیا ہم نے؟ عموم مجاز مراد۔ ایک شخص نے اپنے غلام کو کہا کہ فلاں کے آنے کے وقت تو آزاد ہے، فلاں کے آنے کے دن، کیا کہا؟ فلاں کے آنے کے، کسی بندے کا نام لیا، اپنے غلام کو کہا کہ جس دن وہ آئے گا اس دن تو آزاد ہے، سمجھ آ رہی؟ اب اگر آنے والا دن کو نہیں آیا، رات کو آیا، تو اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ آنے والا دن کو نہیں آیا بلکہ غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ اعتراض کرتے ہیں امام اعظم، آپ نے کہا حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں آپ نے خود اکٹھے جمع کر دیے۔ اور اس طرح آپ نے کہا کہ کسی شخص نے اپنے غلام کو کہا کہ فلاں کے آنے کے دن تو آزاد ہے، اب اگر وہ رات کو آئے تو کیا ہو جائے گا؟ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اب یوم اس کا حقیقی معنی ہے دن، اس کا حقیقی معنی ہے، اور مجازی معنی ہے کوئی بھی وقت، مجازی معنی ہے کوئی بھی وقت ہو، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا حقیقی معنی تھا دن، مجازی معنی ہے کوئی بھی وقت۔
آپ نے کہا کہ وہ دن کو ہے یا رات کو ہے، جب بھی ہے وہ اس کا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ دن کو آتا پھر غلام آزاد ہوتا، دن کو آتا سمجھ آ رہی؟ آپ نے کہا دن کو ہے یا رات کو ہے پھر غلام آزاد ہو جائے گا، آپ نے خود حقیقت اور مجاز کو کیا کر دیا؟ اکٹھے جمع۔ مغازہ فرماتے ہیں ہم نے یہاں حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع نہیں کیا، حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع نہیں کیا، بلکہ یوم، اس کے بارے میں ایک نوٹ ہے، اس کے بارے میں ایک فائدہ ہے کہ یوم کی نسبت جب فعل ممتد کی طرف ہو تو پورا دن مراد ہوتا ہے، یوم کی اضافہ جب فعل غیر ممتد کی طرف ہو تو کیا مراد ہوتا ہے؟ مطلق وقت۔ کیا مراد ہوتا ہے؟ مطلق وقت مراد ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم نے یہاں حقیقت مجاز کو اکٹھے جمع نہیں کیا، بلکہ ہم نے کیا کیا یہاں پر یوم کے مسئلے میں یوم سے مطلق وقت فعل غیر ممتد ہے تو مطلق وقت مراد لیا ہے، یوم سے کیا مراد لیا ہے؟ مطلق وقت مراد لیا۔ اب اور اگر کالا کسی شخص نے کہا اذا حلف، جب قسم اٹھائی، کیا کہا؟ لا یدعو قدمہ فی دار فلان، فلاں کے گھر وہ قدم نہیں رکھے گا، فلاں کے گھر قدم نہیں رکھے گا، تو یحنس لو دخل حافیا او متنعلا او راکبا، تو وہ حنس ہو جائے گا اگر وہ ان کے گھر میں داخل ہوا ننگے پاؤں یا جوتے پہن کر، اور راکبا یا سوار ہوگا، جس طرح بھی داخل ہوگا کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ مسئلہ واضح ہو گیا نا؟ اچھا، وکذالک لو حلف لا یسکن دار فلان یحنس لو کانت الدار ملکا لفلان او کانت باجرت او عاریت وذالک جمع بین الحقیقت والمجاز۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ وہ سکونت اختیار نہیں کرے گا فلاں کے گھر میں، فلاں کے گھر میں رہائش نہیں رکھے گا، کہتے ہیں وہ حانس ہو جائے گا اگر وہ فلاں کا گھر اپنا ہو، اس کی اپنی ملکیت میں ہو، اس میں رہائش رکھے، یا اس سے ادھار لے کر رہائش رکھے، اجرت پہ پر کرائے پر لے کر رکھے، اور عاریتن یا ادھار لے کر، عاریتن یا ادھار لے کر وہ رہائش رکھے، تو کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ وذالک جمع بین الحقیقت والمجاز، یہ وہ ہے جس میں آپ نے حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا، حقیقت اور مجاز کو۔ اب اعتراض ہو رہا ہے نا امام شافعی کی طرف سے امام اعظم پر، وکذالک لو قال عبد حر یوم یقدم فلان، اسی طرح کسی نے کہا اپنے غلام کو کہ فلاں کے آنے کے دن وہ آزاد ہے، فلاں کے آنے کے دن وہ کیا ہے؟ آزاد ہے، فقادم فلان لیلا او نہارا، وہ اگلا دن کو ہے یا رات کو ہے، یا نسو وہ حانس ہو جائے گا، یعنی غلام آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا۔ قلنا، ہم نے کہا، اب یہاں سے جواب دے رہے ہیں، وضع القدم سارا مجازا عن الدخول، وضع القدم کو ہم نے بنایا، یا وضع القدم سے مراد ہم نے عموم مجاز مراد لیا ہے دخول، عموم مجاز مراد لیا ہے دخول، یعنی قدم رکھنا، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں لیا، بلکہ کیا کیا؟ عموم مجاز، اور عموم مجاز کیا ہے؟ داخل ہونا، اب وہ ننگے پاؤں داخل ہو یا سوار ہو کر داخل ہو یا جوتے پہن کر داخل ہو، جس ذریعے سے بھی دخول پایا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ بحکم العرف، عرف کے حکم کے مطابق، عرف کے حکم کے، عرف میں داخل ہونا کسے کہتے ہیں؟ جو پاؤں قدم رکھے یا جس طریقے سے بھی داخل ہو، عرفاً وہ داخل دخول پایا گیا، عرفاً دخول پایا گیا، کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ والدخول لا يتفاوت فی الفصلین، اب دخول دو فصلوں میں تفاوت نہیں کرے گا، یعنی حافین او متناعلا، ننگے پاؤں یا سوار ہو کر یا اس طرح میں، اس کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اگر وہ ننگے پاؤں داخل ہوتا دخول نہیں پایا گیا، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو نہیں کہہ سکتے جناب وہ سوار ہو کر داخل ہوا تو لہذا دخول نہیں پایا گیا، ننگے پاؤں جاتا پھر داخل ہوتا، یا جوتے پہن کر، جس طریقے سے بھی جائے گا دخول پایا جائے گا۔ ودار فلان ان سارا مجازن، اب یہ والا مسئلہ کہ دار فلان والا، اس کو بھی ہم نے مجاز مراد لیا، ان دار مسکونت لہو، دار مسکونہ سے مراد سکونت اختیار کرنا، مراد کیا ہے؟ رہائش رکھنا، وہ اس کا اپنا گھر ہو یا اسے ادھار لے کر یا اسے کرائے پر لے کر رکھے، جس طریقے رکھے رہائش رکھے گا کیا ہو جائے گا؟ حانس ہو جائے گا۔ وذالک لا يتفاوت بین ان یکون ملکا لہو او کان باجرت لہو، اور یہ اس میں تفاوت نہیں کرتا کہ اس کا اپنا گھر ہو یا اس نے اجرت پر لیا ہو، اپنا گھر ہو یا اجرت پر لیا ہو، جس طریقے سے بھی وہ رہائش رکھے گا کیا ہو جائے گا؟ والیوم فی مسئلۃ قدوم، اور یوم یہ قدوم کے مسئلے میں عبارت عن مطلق الوقت، مراد اس سے مطلق وقت مراد ہے، اس سے مطلق وقت مراد ہے۔ لأن اليوم، کیوں مطلق وقت مراد ہے؟ دیکھیں، لأن اليوم، اس لیے کہ یوم اذا اضیف الى فعل لا يمتد، جب اس کی اضافت کیجئے، جب اس کی نسبت کیجئے ایسے فعل کی طرف کہ جو ممتد نہ ہو، یعنی فعل غیر ممتد، فعل یکون عبارت عن مطلق الوقت، اس وقت مراد کیا ہوتا ہے؟ بولو، مطلق۔ اليوم اذا اضیف الى فعل، اس لیے کہ یوم جب اس کی اضافت کیجئے فعل ممتد نہیں بلکہ فعل غیر ممتد کی طرف، ایسے فعل کی طرف کہ لا ممتد، جو ممتد نہ ہو، مطلب کون سا فعل؟ یکون عبارت عن مطلق، اس وقت اس سے کون سا وقت مراد ہوگا؟ مطلق وقت مراد ہوگا۔ کما
عرفا جس طرح پہچانا گیا، کما عرفا جس طرح پہچانا گیا، فکان الحنس بهذا الطریق اس پس ہوگی قسم اس طریقے کے ساتھ، لا بطریق الجمع بین الحقیقت والمجاز، نہ کہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کے طریقے کے ساتھ، نہ کہ حقیقت اور مجاز کو آگے بهذا الطریق کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے دیکھیں، عموم المجاز، کیا لکھا ہوا ہے؟ مجاز، یعنی یہ قسم ہوگی عموم مجاز کے ساتھ، نہ کہ حقیقت اور مجاز کو اکٹھے جمع کرنے کے ساتھ، نہ کہ حقیقت اور مجاز کو اکٹھے۔ حقیقت کی تین قسمیں، حقیقت متعذرہ، حقیقت ماجورہ، حقیقت متعذرہ۔ حقیقت متعذرہ کہتے ہیں کہ لفظ کا اپنے حقیقی معنی پر عمل کرنا دشوار، اور ماجورہ لفظ کا اپنے حقیقی پر عمل کرنا آسان ہو لیکن عرف میں اس کو چھوڑا گیا۔ حقیقت مستعملہ لفظ کا اپنے حقیقی معنی پر عمل کرنا آسان ہو اور عرف میں اس پر عمل بھی کیا۔ متعذرہ کی مثال بالکل آسان ہے، کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا۔ اب درخت اس کا حقیقی معنی ہے عین درخت، حقیقی معنی ہے، اور مجازی معنی ہے اس کا پھل، اس کی قیمت، اس کا پھل، اس کی۔ اب اس نے قسم اٹھائی کہ میں اس درخت سے نہیں کھاؤں گا، درخت سے۔ اب عین درخت کو کھانا دشوار ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس کا حقیقی معنی پر عمل کرنا، عین درخت کو نہیں کھاتا، عین درخت کو اس کے پھل یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھاتا ہے تو آنس ہو جائے گا۔ قسم اٹھائی تھی نا کہ میں اس درخت کو نہیں کھاؤں گا، اس درخت سے نہیں کھاؤں گا۔ اگر وہ اس درخت عین درخت کو کھا لیتا ہے، تکلیف برداشت کر کے عین درخت کو کھا لیتا ہے تو آنس نہیں ہوگا، آنس۔ اگر وہ اس کا پھل یا اس کی قیمت کھاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں پہلی دو قسمیں، یہ والی پہلی دو قسمیں، ان میں حقیقی معنی سے مجازی معنی مراد لیا جائے گا، حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا جائے گا، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کس کی طرف رجوع کیا جائے گا؟ آپ اسی طرح اس کی اور مثال دیکھیں، کسی نے قسم اٹھائی کہ میں اس نہر سے نہیں پیوں گا۔ اب پینا اس کا حقیقی معنی ہے منہ لگا کر پینا، مجازی معنی کیا ہے؟ چلو بھر کے یا برتن وغیرہ سے پینا، چلو بھر کے یا برتن وغیرہ سے پینا۔ اب اس میں بھی حقیقی معنی کو چھوڑا گیا، مجازی معنی مراد لیں گے۔ حقیقی معنی کو اگر کوئی منہ لگا کر پیتا ہے تو وہ ہانس نہیں ہوگا، لیکن اگر چلو بھر کر پیتا ہے یا برتن سے پیتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہانس ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ انواع الحقیقہ، پھر حقیقت کی قسمیں، انواع ثلاثۃ، کتنی قسمیں؟ تین۔ ثم الحقیقۃ انواع ثلاثۃ، حقیقت کی کتنی قسمیں؟ تین، متعذرہ و مہجورہ و مستعملہ۔ نمبر ایک متعذرہ، نمبر دو، نمبر تین وفی القسمین الاولی، پہلی دو قسموں میں، پہلی کون کون سی ہیں؟ یسار الی المجاز، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا بالاتفاق، مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا بالاتفاق، مجازی معنی مراد لیں گے، حقیقی معنی مراد بالاتفاق۔ ونظیر المتعذرہ، اب یہاں سے مثال دے رہے ہیں متعذرہ کی مثال، متعذرہ کی اذا حلف، جب کسی شخص نے قسم اٹھائی، لا یاکل من هذه الشجرہ، کہ وہ اس درخت سے، او من هذه القدر، یا اس ہانڈی سے نہیں کھائے گا۔ فإن اکل الشجرہ، شجرہ، اگر وہ درخت کو کھا لیتا ہے، او القدر، یا ہانڈی کو کھاتا ہے، یا متعذرون، جو دشوار ہے، متعذر ہے نا، فینصرف ذالک، کہتے ہیں اب ہانڈی کو کھانا، درخت کو کھانا دشوار ہے تو فینصرف ذالک الی ثمرۃ الشجرۃ، تو اس کو پھیرا جائے گا، اس قسم کو درخت کے پھل کی طرف، اس قسم کو پھیرا جائے گا درخت کے، اگر ہانڈی کو کھاتا ہے یا درخت کو کھاتا ہے تو وہ ہانس نہیں ہوگا، اگر درخت کا پھل کھاتا ہے تو پھر اچھا۔ وَإِلَى مَا يَحِلُّ فِي الْقِدَرِ، یا اس چیز کی طرف کہ جو ہانڈی کے اندر حلول کیے ہوئے، ہانڈی کے اندر ہے، اس کو کھاتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ ہانس ہو جائے گا۔ حَتَّى لَوْ أَكَلَ مِنْ عَيْنِ الشَّجَرَةِ، یہاں تک کہ اگر اس نے کھایا عین شجر سے، عین اس درخت کی لکڑیاں کھائیں، عین شجر سے کھایا، او من عین القدر، یا اس ہانڈی سے کھایا، یا اس ہانڈی سے، عین دیگچی کو کھانا، مجازی معنی کیا؟ جو کچھ اس کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی قسم میں حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے، کیا کریں گے؟ مجازی معنی مراد لیں گے۔ اگر اس نے ہانڈی کو چک مارا، عین ہانڈی کو کھایا اور دیگچی کو کھایا تو کہتے ہیں کیا؟ ہانس نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں بنا تکلف، تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ، بنا تکلف، تکلیف برداشت کرنے کے، لا یحنس، تو ہانس نہیں ہوگا۔ آگے والا ھذا قلنا، اسی اصول پر ہم نے کہا اذا حلف لا یشرب من هذه البئر، جس نے قسم اٹھائی کہ وہ اس کنویں سے نہیں پیے گا، اس نہر سے، اس کنویں سے نہیں پیے گا، ینصرف ذلك الى الاغتراف، اب اس کو پھیرا جائے گا چلو، اس کو پھیرا جائے گا چلو کی طرف،
اس کو پھیرا جائے گا کیا مطلب؟ ایک ہے منہ لگا کر پینا، حقیقی معنی کیا ہے؟ کہا میں اس نہر سے اس کنویں سے نہیں پیوں گا، اب پینے کا حقیقی معنی کیا ہے؟ بولو، مجازی معنی کیا ہے؟ اب اس حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا، کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ اگر وہ منہ لگا کر پیتا ہے تو آنے سے نہیں ہوگا، اگر وہ چلو یا برتن سے پیتا ہے آنے سے ہو جائے گا۔ حتی لو فرضنا، یہاں تک کہ ہم نے اگر فرض کر لیا کہ لو کرا بنوع تکلف، اگر اس نے تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ منہ لگا کر پی لیا لا یحنس بالاتفاق، تو بالاتفاق آنے سے